بیت المقدس شریف کا محاصرہ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کی یورپی افواج نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس شریف کے مقدس شہر کو مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا اور اس شہر میں عیسائی بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو تقریباً 2 صدیوں تک قائم رہی۔ 1098 عیسوی میں انطاکیہ پر قبضہ کر لینے کے بعد صلیبی فوجیں بیت المقدس کی طرف آگے بڑھیں۔ صلیبیوں نے ریمنڈ کی سرکردگی میں مرۃ النعمان کا محاصرہ کر لیا اور اس شہر کو چند دنوں کے اندر اندر فتح کر لیا گیا اور اس کے 80,000 باشندوں کو نہایت سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مرۃ النعمان کو تباہ کرنے کے بعد صلیبی حصن الکرات کے اہم مقام کی طرف بڑھے اور اسے فتح کرنے کے بعد ارکا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے قلعے کا نہایت شاندار دفاع کیا اور صلیبیوں کی تمام کوششیں اس کو فتح کرنے میں ناکام ہو گئیں۔ بلا آخر مئی 1098 عیسوی میں وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد صلیبی فوجیں سمندر کے کنارے کنارے بجانب جنوب بیروت، سیدا، ٹائر، اکا، کیساریا سے گزرتے ہوئے رملہ پہنچ گئیں، جو یروشلم سے 16 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں پر صلیبیوں نے اپنی تمام فوج کا جائزہ لیا تو ان کو معلوم ہوا کہ 50,000 صلیبی جنگجو یروشلم کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے موجود ہیں۔ صلیبیوں کی باقی فوج راستے میں مسلمانوں کے ساتھ لڑائیوں میں یا پھر قحط، بیماری اور سفر کی صعوبتوں کے دوران ہلاک ہو چکی تھی اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے اڈیسا اور انطاکیہ وغیرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ رملہ میں چند دن قیام کے بعد ان 50,000 صلیبی جنگجوؤں نے پرجوش طریقے سے یروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور 6 جون 1099 عیسوی کو یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئے۔ ساری دنیا میں اپنی قدامت اور عظمت کے لحاظ سے بہت کم شہر یروشلم یعنی بیت المقدس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں سبھی کے نزدیک یہ شہر بے حد مقدس اور متبرک ہے۔ اس کے چپے چپے پر ان تینوں قوموں کے نہایت مقدس مقامات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم شہر بے شمار انبیاء کا محبت اور مسکن رہا ہے اور کتنے ہی جلیل القدر نبیوں کے مزارات اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ اہل عرب یروشلم کو القدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو اسی جگہ سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ اہل یورپ اس شہر کو یروشلم یا شہر مقدس دا ہولی سٹی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اپنی 3300 سالہ تاریخ میں یہ شہر دنیا کی تمام عظیم الشان سلطنتوں کی یورشیں برداشت کرتا رہا ہے۔ یہ کم و بیش 21 مشہور حملوں اور محاصروں کا ہدف بنا۔ دنیا کی کئی قوموں نے اس پر حکومت کی۔ عبرانی، یونانی، رومی اور دوسری قومیں صدیوں تک اس شہر میں اپنے اقتدار کا ڈنکا بجاتی رہیں۔ تقریباً 2500 سال تک اس مقدس اور قدیم شہر پر برابر تباہیاں نازل ہوتی رہیں۔ ہر قوم اور ہر سلطنت نے اس پر حملے کیے اور کسی نے بھی قتل و غارت گری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ظلم و ستم کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جو فاتحین نے اس شہر کے باشندوں پر استعمال نہ کیا ہو۔ لیکن 637 عیسوی میں ایک عجیب قوم نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اسے فتح بھی کیا۔ لیکن عجب بات ہے کہ جب یہ فاتحین شہر میں داخل ہوئے تو کوئی ایک اینٹ تک نہ گری اور نہ ہی کسی کے خون کا ایک قطرہ بہا۔ دنیا میں اپنی قدامت اور عظمت کے لحاظ سے بہت کم شہر میں یروشلم مسلمانوں کی بیت المقدس کا سیلاب یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچا تو عیسائیوں نے قلعہ بند ہو کر مسلمانہ کرنا چاہا۔ سبھی کے نزدیک لیکن جب مقابلے سے عاجز آگے تو متبرک درخواست کر دی۔ اس کے چپے چپے پر ساتھ ہی عیسائیوں نے یہ نہایت مقدس مقامات مسلمانوں کا خلیفہ خود یہاں آئے شہر اور صلح کے معاہدے پر انبیاء کا محبت اور مسکن رہا۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یروشلم پر قبضہ آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط ملنے پر کاروبار خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے اور وہ خود بیت المقدس شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ شبلی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سفر کے متعلق لکھا ہے
کہ ان کے پاس بالکل معمولی سا سامان تھا اور سواری کے لیے ایک گھوڑا تھا اور چند مہاجرین اور انصار ان کے ساتھ تھے۔ تاہم جہاں پر یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے تو زمین دہل جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یروشلم کے قریب